أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں بزرگوں، سب سے پہلے ایک بات جو گزشتہ ہفتے عرض کی گئی تھی، روایت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد آدمی 30 مرتبہ یعنی 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو 5 نمازوں کے حساب سے یہ 150 مرتبہ ہوا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھنے میں تو یہ 150 ہے، لیکن ترازو کے اندر یہ 1500 یعنی 1500 کی بغیر لکھا جائے گا. اور رات میں سوتے وقت 33 مرتبہ کے حساب سے پڑھنا ہے. یہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا. بعض ساتھیوں نے یہ عرض کیا، کہا کہ مولانا ہم لوگ تو 33 مرتبہ نماز کے بعد پڑھتے تھے. یہ سوال پیدا ہو گیا تھا. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے سے مروی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہے، ان کو جب آپ نے یہ تعلیم فرمائی تھی تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس طریقے سے نماز کے بعد پڑھنا ہے اور رات میں سوتے وقت. اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ بھی بولتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، شریعت کے اندر آسانی بھی تو ہے بہت، کہ اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 33 مرتبہ بھی ایک عدد بڑا لگتا ہے اور آدمی بھول جاتا ہے. جیسے کہ اس مرتبہ مجلس میں یہ بھی بتایا تھا، شیطان آدمی کو یاد نہیں رہنے دیتا ہے، کام میں الجھا دیتا ہے اور یہ پڑھنے کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو اس کے لیے کم از کم 10 مرتبہ یہ آخری حد ہے. اب اس حساب سے اگر آپ 33 مرتبہ 34 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب انشاءاللہ اس کے حساب سے لکھا جائے گا. یہ تو میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور اس کے لیے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی 33 مرتبہ پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس کا اجر اس کے حساب سے اللہ پاک لکھے گا. یہ تو گزشتہ ہفتے کی جو بات تھی اس کے تعلق سے غلط فہمی جو ہمارے درمیان میں اگر پیدا ہو رہی تھی تو اس کو رد کیا گیا. آج کی جو ہماری مجلس ہے انشاءاللہ تفسیر تو آئندہ ہفتے اس کی عرض کی جائے گی. آج کی جو مجلس ہے وہ ابتدائی بات ہے سورہ بقرہ کے تعلق سے. یہ جو سورت ہے یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ طویل لمبی سورت ہے، سورہ بقرہ. اس کا نام بقرہ جو ہے نا، بقرہ، یہ اصل میں پوری سورت کے اندر ایک ورڈ، ایک لفظ آیا ہے، اس کے حساب سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے سورہ بقرہ. یہ سورت جو نازل ہوئی ہے مدینہ پاک میں نازل ہوئی. اس کی ابتدا نزول کی یہ مدینہ پاک میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اس وقت سے شروع ہوئی ہے. اور وقتاً فوقتاً، اصل تھوڑا آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو صورتیں نازل ہوتی تھی نا وہ ایک ساتھ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ مکمل صورت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آیت کے ٹکڑے نازل ہوتے تھے، 2 آیت 3 آیت جیسی ضرورت.
اس طریقے سے صورتیں نازل ہونے کی ترتیب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورت نازل ہوتی تو آپ جو کاتبین وحی تھے، جو لکھنے والے تھے، ان لوگوں کو بلاتے اور پھر یہ فرماتے کہ یہ صورت کا یہ آیت کا حصہ فلاں جگہ پر جوائن کر دو، فلاں جگہ پر لکھ لو. تو اس ترتیب سے ایک مرتب صورت بن جاتی تھی. اور جب یہ پوری ایک صورت تیار ہو جاتی تھی لکھنے کے اعتبار سے کہ اب آئندہ اس میں کچھ نازل ہونے والا نہیں ہے، تو وہ مکمل صاف کر کے الگ لکھ لی جاتی تھی. یہ ترتیب ہوتی تھی. اچھا، یہ سورت جو سورہ بقرہ ہے، یہ جو نازل ہوئی ہے تو مدینہ پاک سے اس کا نزول شروع ہوا ہجرت کے بعد سے. اس میں بہت سی آیت ایسی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے. سود کی لائن کی آیت جو اس میں آئے گی وہ فتح مکہ کے موقع پر آئی ہے، اس وقت نازل ہوئی ہے. اور ایک آیت تو ایسی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل آخری زمانے میں یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اس کے 30 یا 40 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو یہ ترتیب ہے. اور یہ سب صحابہ کو وہ لکھا ہوا ہوتا تھا کون سی صورت کہاں پر کون سی آیت کو کہاں سے ملانا ہے. آپ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے. تو یہ آپ کو نزول کا میں نے بتایا. اس صورت کے اندر تقریباً 40 رکوع ہے، اتنی طویل صورت ہے. اور آیات کی تعداد تقریباً 227 ہے. اس میں مضامین جو ہے، مضامین یعنی عنوان تو سمجھ رہے ہیں نا، انگریزی میں کیا بولتے ہیں اس کو، انڈیکس، جس کے اندر کو کیا کیا ٹاپک ہے، ٹاپک بولتے ہیں اس کو. تو کیا کیا مضامین اس کے اندر ہے. ابن عربی ایک بڑے مفسر ہے، وہ یہ فرماتے ہیں اس میں 1000 کے قریب اللہ رب العزت کے اوامر ہیں، امر ہیں، اور 1000 کے قریب منہیات چیزیں ہیں، اور اسی کے بقدر واقعات ہے، قصے ہیں، اور اسی کے بقدر اس میں حکمتیں ہیں. اتنی طویل صورت تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس صورت کو سمجھنے کے لیے بڑا وقت نکالتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اس صورت کو، جبکہ وہ عربی زبان دان تھے نا، عربی تو بولنے والے، مشہور جاننے والے حضور کی صحبت میں، انہوں نے اس صورت کو، سورہ بقرہ کو 12 سال میں تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے. کتنے سال لگائے انہوں نے؟ 12 سال. اور جب انہوں نے اس صورت کو سمجھ کے مکمل کیا ہے تو انہوں نے ایک جانور ذبح کیا اور مستقل دعوت کی تھی اپنے ساتھیوں کی. اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 8 سال کے اندر یہ صورت کو سمجھا تھا پورا پس منظر کے ساتھ. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے قرآن کی تفاسیر اتنی آ گئی ہے کہ آسانی سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. بہرحال سورہ فاتحہ جو پہلے گزری، پہلے نمبر کی جو سورت ہے، اس کے جو مضامین تھے اس میں کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور بڑائی کا اقرار. دوسرے نمبر پر کہ آپ مستحق عبادت ہیں، اور تیسرے نمبر پر بندے نے ہدایت طلب کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ جو سورت شروع ہوئی نا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بندے کی ہدایت طلب کرنے کا جواب ہے کہ جب تم نے ہدایت طلب کی ہے تو اب یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے، ہم تم کو دے رہے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. یہ اللہ رب العزت نے گویا سورہ بقرہ کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ جو ہدایت تم طلب کر رہے تھے وہ اس کتاب کے اندر ہے. یہ مقدس کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. آگے تفسیر کریں گے، ابھی فضائل سمجھیے. سورہ بقرہ کے تعلق سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان میں کوئی بات نہیں، کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں.
ایسے اپنے گھروں کے اندر قبرستان مت بناؤ. پھر آپ نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. وہ گھر جس کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک صحیح روایت ہے. ایک روایت دوسری ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے. اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. کون باطل ہے وہ لوگ؟ کہ وہ جادوگر ہے، کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو جادو کرنے والے کا جادو اس پر اثر نہیں کرتا ہے. یہ ایک روایت ہے. ایک روایت میں آپ کے سامنے عربی میں پڑھتا ہوں، عربی کی برکات ہوتی ہے. ایک صحابی اسید ابن حضیر، فضائل کے اندر بھی آپ نے شاید روایت پڑھی ہوگی. اسید ابن حضیر صحابی ہے، انصاری صحابی. یہ بڑے پائے کے بڑے اچھے بزرگ صحابی ہیں. ایک دم شروع میں اسلام لے آئے. اور قبیلے مدینہ پاک میں 2 قبیلے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اوس اور خزرج. تو اوس قبیلے کے جو سردار تھے سعد ابن معاذ، یہ اور اسید ابن حضیر، یہ دونوں کی بہت گہری دوستی تھی اور یہ دونوں سردار شمار کیے جاتے تھے. یہ اسید ابن حضیر ہی سبب بنے ہیں سعد ابن معاذ کے اسلام لانے کا. یہ واقعہ بھی شاید میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہو کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پاک کے اندر جب دعوت کا کام شروع کیے تھے اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے تو اسید ابن حضیر ان کو سمجھانے کے لیے آئے کہ آپ باہر سے آئے ہو مکہ سے اور ہمارے شہر کے اندر آ کر آپ لوگوں میں فتنہ اور فساد مت مچاؤ. تو اسید ابن حضیر سمجھانے آئے تھے. تو مصعب ابن عمیر نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی اور کہا میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کر لینا، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا، میں چپ ہو جاؤں گا. اب مصعب ابن عمیر نے جب پڑھنا شروع کیا تو ان کے اندر تبدیلی آنی شروع اور یہ ایمان لے آئے. اور اس کے بعد یہ حضرت سعد ابن معاذ کو جا کے پورا واقعہ بیان کیا، وہ بھی ایمان لے آئے. تو یہ اسید ابن حضیر ایک دم مدینہ پاک کے ابتدائی مسلمانوں میں سے ان کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ مشکات شریف میں ہم نے اپنی طلبہ کو ابھی یہ سبق پڑھایا ہے. اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری اس روایت کے راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسید ابن حضیر قال بینما هو یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ. رات کے وقت اسید ابن حضیر یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر. وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ، ان کا جو گھوڑا تھا، استبل تو گھر میں پاس ہی میں رہا کرتا تھا، تو گھوڑا ان کے پاس میں جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے اس کے پاس میں گھوڑا بندھا ہوا تھا. عندہ فَجَائِزْ جَالَتْ فَرَسُ، یہ گھوڑا جو تھا نا اچانک اچھلنے کودنے لگا. اب یہ منظر نماز میں تھے تو نماز میں یہ خاموش ہو گئے، یہ اچانک یہ اچھلنے کودنے کیوں لگا. جب یہ خاموش ہو گئے تو وہ بھی سکون میں آ گیا. فسکن فقرا، پھر دوبارہ جب انہوں نے تلاوت شروع کی تو پھر سے یہ کودنے لگا. فجالت فسکن، یہ خود خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا. اب 2-3 مرتبہ یہ ہوا. اب آگے انہوں نے کہا فن سر، انہوں نے نماز مختصر کر کے ختم کی. اصل میں ہوا کیا تھا کہ اس کے قریب میں، وہ گھوڑے کے قریب میں ان کا بیٹا یحییٰ وہ کھیل رہا تھا یا بیٹھا ہوا تھا. کہا یہ گھوڑا کود رہا ہے، اچھل رہا ہے، کہیں یہ میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے. تو اس کے لیے انہوں نے نماز مختصر کی اور بیٹے کو وہاں سے ہٹا لیا. پھر یہ کہہ رہے فاشفق ولما اخرہ رفع رأسہ الی السماء. اب جب بچے کو اٹھا کے سائڈ میں کیا تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ان کی نظر اڑ گئی آسمان کی طرف. یہ بالکل صحیح روایت ہے بخاری شریف کی. آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھ رہے؟ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ، اوپر ایک بادل کی طرح اور ایک کوئی عجیب چیز ہے جو سایہ کیے ہوئے ہے. فیہا امثال المصابیح، اور اس کے اندر چراغ جل رہے ہیں. اب یہ پورا پس منظر دیکھا انہوں نے.
اب صحابہ کی تو عادت تھی، وہ تو جب کوئی واقعہ پیش آتا وہ کس کے سامنے رکھتے؟ آقا کے سامنے. اب صبح ہوئی تو یہ آقا کے پاس آئے، فلما اصبح حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ واقعہ ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، ارے ابن حذیر پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا یحییٰ پاس میں تھا اور میرے کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ جانور گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اس کے لیے میں نے مختصر کر دیا. آپ علیہ السلام کو جب انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میری آسمان پر نظر گئی تو بادل تھا، بادل کے اندر چراغ تھے، عجیب کیفیت تھی جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں نے جب یہ پورا پس منظر دیکھنے کے بعد جب میں باہر نکلا دوبارہ گھر میں سے تو اب وہ منظر ختم ہو گیا تھا. یہ حسین ابن حذیر نے واقعہ بیان کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وتدری ما ذاک، تم کو معلوم ہے وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا لا. قال الملائکہ، فرشتے آئے تھے دنت لصوتی، جب تم قرآن کریم پڑھ رہے تھے نا تو تمہارے قرآن کریم اور سورہ بقرہ کی وجہ سے یہ سورہ بقرہ کی فضیلت کے اندر یہ آیت یعنی یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ جب تم پڑھ رہے تھے تو تمہارے پڑھنے کی آواز کو سن کے فرشتے قریب آ گئے تھے اور اس کو سن رہے تھے. وَلَوْ قَرَأْتَ، اگر تم پڑھتے رہتے نہیں گھبراتے، پڑھتے رہتے لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، تو یہ فرشتے جو آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے نا بادل کی طرح نیچے آ رہے تھے تو وہ اتنے قریب آ جاتے کہ صبح لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. لَأَصْبَحَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَ مِنْهُمْ، ان میں سے کوئی بھی ان سے چھپتا نہیں. اب وہ جو بھی شکل میں ہوتی یا جو بھی کیفیت میں ہوتی وہ کیفیت آپ تمام لوگ دیکھ سکتے تھے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ فرشتے سورہ بقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے، اسید ابن حذیر ایک صحابی ہے، ان کے لیے سننے کے لیے یہ آ گئے فرشتے. اچھا ایک روایت اور ہے، اس روایت میں ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے، اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے. اور وہ کون سی سورت، وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. یہ آیت الکرسی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری جو آیت ہے آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے. اچھا اس کے متعلق مستقل فضائل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے جو عرش کے نیچے خزانہ ہے خاص، اب وہ عجیب قسم کا خزانہ ہے. ہم تو خزانہ سمجھتے ہیں روپیہ پیسے کو، اللہ کے نزدیک خزانے کا کوئی مفہوم متعین نہیں. اس خزانے میں سے اللہ رب العزت نے یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کو اللہ رب العزت نے اس میں سے نازل فرمایا ہے. اب میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں اسی سے آیت الکرسی، چونکہ سورہ بقرہ کے فضائل چل رہے ہیں اور سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے تو آیت الکرسی کے تعلق سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. وہ روایت اتنی زبردست ہے، جس طریقے سے گزشتہ ہفتے ہم نے ایک سبق سیکھا تھا کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، اسی طرح آج ہم کو یہ سبق سیکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے اور بخاری شریف کی مضبوط ترین روایت ہے. فرماتا ہے عن ابی ہریرہ، تھوڑی طویل روایت ہے میں اس کو ترجمہ کر کے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان. رمضان کا جو صدقۃ الفطر ہم نکالتے ہیں نا عید سے پہلے اس مال کی حفاظت کے لیے ابو ہریرہ کو رکھا کہ آپ کے پاس یہ مال حفاظت سے رکھو، یہ کھجور ہے، یہ صدقۃ الفطر کی کھجور ہے، اپنے پاس حفاظت سے اپنے گھر پہ رکھو. فاتانی آتن، اب میں گھر پہ تھا، رات کے وقت ایک آنے والا آیا، فجعل یحسو من الطعام، اب وہ جو کھانا اور جو کھجوریں رکھی تھے نا وہ اٹھا کے لے کے جانے لگا. فاخذت، میں نے پکڑ لیا اس کو. وقلت، اچھا پکڑ لیا انہوں نے اور میں نے کہا واللہ لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم تجھے پکڑ کے لے جاؤں گا حضور کے پاس. چوری کرتا ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، صدقے کا مال ہے اور اس کو تو چوری کر رہا ہے. قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدۃ
میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس بال بچے ہیں اور میری بہت زبردست بڑی بڑی حاجت ہے، کچھ ہے نہیں میرے پاس، چھوڑ دو نا۔ قال فخلیت عنہ، میں نے چھوڑ دیا۔ میں کہا ٹھیک ہے چل لے یا، زکوٰۃ کا ہی مال ہے، محتاج لوگوں کو دیا جاتا ہے، یعنی صدقۃ الفطر محتاج لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے، تو لے جا، میں حضور کے سامنے عرض کر دوں گا پورا واقعہ۔ فاصبحت، پھر سے انہوں نے صبح ہوئی، اب وہ واقعہ تو حضور کے پاس، اب یہ جا کے حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، ابھی واقعہ انہوں نے بیان نہیں کیا ہے اور آپ نے ہی پوچھا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کل رات میں تمہارا جو قیدی آیا تھا اس نے کیا کیا، جس کو تم نے پکڑا تھا کیا کیا تم نے؟ قال قلت یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمتہ، اس نے وہ شکایت کی کہ میں کمزور ہوں، غریب ہوں، مال میرے پاس نہیں ہے، بچے ہیں، تو میں نے اس پر رحم کھایا، چھوڑ دیا۔ اور انہ قد کذبک، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، تم سے جھوٹ بولا ہے، وسیعود، دوبارہ آئے گا۔ فعرفت انہ، اب جب حضور نے فرمایا، اب دیکھیے یہ آج کے واقعے سے ایک دو باتیں سمجھنی ہے، ایک تو یہ روایت کا منظر، اور دوسرا جب حضور نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا، تو عرفت، یہ یقین کر لیا میں نے کہ انہ سیعود۔ یہ بات یاد رکھنا، صحابہ کیسے حضور کی باتوں پر یقین کرتے تھے، ایمان بالغیب کا مفہوم آگے آنے والا ہے آئندہ ہفتے، تو اس میں یہ بات کام آئے گی۔ تو اب یہ صحابہ نے کیا کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آئے گا ہی، لقول رسول اللہ، کیونکہ حضور نے فرما دیا تو آئے گا ہی وہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کے وہ چلے گئے۔ فرصت، اب میں کل تو میں غفلت میں تھا، آج تو حضور کے کہنے کی وجہ سے میں ایک دم چوکنا تھا کہ آئے گا ہی وہ۔ فرصت، میں کھات میں بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، فجاء یحثو من الطعام، کل والی کیفیت، پھر سے کھانا اٹھا رہا ہے۔ فقلت لا ارفعنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعنی فإنی محتاج، کل والا ہی معاملہ کہ میں محتاج ہوں، میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس بہت زبردست حاجت ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ لا اعود، میں دوبارہ نہیں آؤں گا، میں چھوڑ دیا، آج بھی رحم کھا کے۔ اب دوبارہ میں صبح ہوئی تو میں حضور کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، اب حضور نے پھر سے مجھے پوچھا ڈائریکٹ، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیر، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ قلت یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمت، میں نے رحم کھا کے چھوڑ دیا، وہی کل واضح منظر۔ فخلیت سبیلہ، قال اما انہ قد کذبک، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولا ہے تم سے، پھر سے آئے گا۔ اب یہ تیسرا دن ہے۔ فرصدتہ الثالثہ، اب رات ہوئی تو میں نے پھر سے گھات میں بیٹھ گیا۔ فجاء یحثو من الطعام، وہی کھجوریں چرانے لگا۔ فاخذتہ فقلت لارفعنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں تجھے اٹھا کے لے جاؤں گا حضور کے پاس۔ 3 دن سے آ کے شکایت کر رہا ہے، وہی باتیں لوٹا رہا ہے، یہ تیسری مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ تجھے بخشا نہیں جائے گا۔ انک تزعم، تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور دوبارہ آتا ہے۔ تب اس نے ایک بات کہی، شاید یہ آدمی، یہ ابھی تو اس کا معلوم نہیں ہے نا کہ کون ہے، اب وہ کیا کہہ رہا ہے، دعنی، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اعلمک کلمات، کچھ کلمات تم کو سکھاتا ہوں، ینفعک اللہ بہا، اللہ ان کلمات کی وجہ سے تم کو نفع دیں گے اور فائدہ پہنچائیں گے، وہ کلمات تم کو سکھاتا ہوں، چھوڑ دو مجھے۔ اور صحابہ تو علم کے حریص تھے، میں نے کہا ما ہوا، کیا ہے بتاؤ؟ قال اذا اویت الى فراشک، اب برابر دھیان سے سمجھنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شیطان، وہ آدمی وہ شیطان ہی ہے، وہ کیا ہے، اذا اویت الى فراشک، جب تم اپنے بستر پر پہنچو، فقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی کو پڑھ لو۔ وہ آیت الکرسی تو آپ سب جانتے ہیں، اللہ لا الہ آخر تک، حتی تختم الآیت، آخری آیت تک۔ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، تیرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر ہو جاتا ہے جو تیری پوری حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے
جو تیری حفاظت کرتا رہے. وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ اور شیطان تجھ سے ہرگز قریب نہیں آئے گا. حتیٰ تصبح صبح تک یہ کیفیت رہے گی. اب میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ چلو اچھی بات ہے، اچھی بات سکھا دی اس نے. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ تو اب صبح ہوئی. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ حضور کی خدمت میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ کیا ہوا بھائی تمہارے قیدی کا؟ قلت یا رسول اللہ زعم انه يعلمني کلمات کہ کچھ کلمات میرے کو سکھائے گا، اس نے میرے کو کہا تو میں نے چھوڑ دیا. کہ وہ کیا کلمات ہے؟ میں نے کہا قول لی اذا اویت جب تم بستر پر جاؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو اول سے لے کے آخر تک، اور تم پر برابر اللہ کی طرف سے ایک نگران رہے گا، شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آپ نے جب یہ پوری بات سنی تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انہو قد صدقک اس نے سچ بات کہی ہے، وہ کذب لیکن ہے وہ جھوٹا، وہ بذات خود اور بنفس نفیس وہ جھوٹا ہے، لیکن اس نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے. تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال تم کو معلوم ہے 3 دن 3 راتوں سے تم کس سے بات چیت کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ کو پوچھا یا ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو سمجھے ایک آدمی ایک محتاج ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک شیطان وہ شیطان تھا اور وہ تمہارے پاس آتا تھا اور یہ چوری کرتا تھا. اب دیکھیے ذرا اس واقعے کو، اس واقعے کے پس منظر کو ذرا غور سے دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ہی اس حضرت ابو ہریرہ کو بتا سکتے تھے کہ یہ چور ہے اور یہ شیطان ہے اور یہ ہے، پورا پس منظر پہلے دن ہی پکڑا سکتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک انتظار فرمایا، اور جب تیسرے دن ابو ہریرہ کو جب شیطان نے وہ بات بتا دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کی. کیونکہ کوئی چیز مشقت کے بعد، کوئی مسلسل واقعے کے بعد کوئی چیز وجود میں آتی ہے، کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا اثر بڑی دیر تک رہتا ہے. اسی سے بعض علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ جیسے سوتے وقت اگر ہم آیت الکرسی اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لیں تو اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرماتا ہے، ایسے ہی اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے اسباب پر، اپنے سفر میں جاتے وقت بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر سفر میں جاوے اور اپنے گھر کا حصار کر لے آیت الکرسی پڑھ کے تو اللہ رب العزت اس کے گھر کے اندر بھی آفات سے اس کو حفاظت فرمائیں گے. ہم لوگوں کو سب سے زیادہ ٹینشن کیا رہتا ہے؟ یہی دنیا کے اندر کہ ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو، ہم چین سکون سے رہے. تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ یہ فیصلہ ہوگا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا جائے گا اور حصار کیا جائے گا. حصار کا مطلب پڑھ کے دم کر دیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے شیطان سے اور مکروہات سے، الا اور بلا اور مصیبتوں سے اللہ رب العزت اس بات کی بات فرمائیں گے. تو آج ہم کو یہ سبق ملا ہے. اب سوتے وقت پابندی سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے اور اپنے اسباب کے اوپر بھی دم کرنا ہے جب بھی، اور اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر. تو انشاءاللہ اس کا اثر بہت دور تک دکھائی دے گا. یہ تو چند فضائل جو موٹے موٹے تھے میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب آگے جو آیت ہے وقت ہو چکا ہے اس لیے آئندہ مجلس میں بات رکھی جائے گی انشاءاللہ. الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. مقطع کے معنی کاٹا ہوا، یعنی یہ حروف کو ملا کے نہیں پڑھایا جاتا ہے، ٹکڑا کر کے پڑھایا جاتا ہے. الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، اس طریقے سے الگ الگ ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں. اب یہ ہے کیا چیز؟ اس کے بارے میں بس آج ایک بات کہہ کے اپنے بات ختم کر دیتے ہیں کہ جمہور صحابہ بہت اختلاف ہوئے اس کے اندر کہ اس کا کیا مقصد ہے، یہ آیات اور یہ ٹکڑے کا کیا مطلب ہے. علماء نے اور جمہور صحابہ، جمہور تابعین اور جمہور علماء اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ یہ الفاظ ایک خاص رموز ہیں. اس کی مراد کو سوائے اللہ کی ذات کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں جانتا ہے.
اور جن لوگوں نے بھی اس کی مراد کو کسی انداز میں ظاہر کرنے کی یا ترجمہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو وہ ظنی ہے، حتمی صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک کوڈ ورڈ تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں تھا، اس کو جب حضور نے نہیں کھولا ہے، اور صحابہ تو علم کے طلبگار تھے، آپ دیکھیے کتنے طلبگار تھے، اگر ضرورت ہوتی تو صحابہ بھی پوچھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ضرورت ہوتی تو حضور بھی بیان فرماتے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو چھپایا نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارا کام صرف اتنا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلمہ ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اس کی حتمی مراد، یقینی مراد ہمیں معلوم نہیں، اس کا یقینی علم ہم کو ملے گا انشاءاللہ مرنے کے بعد، حشر کے میدان میں اور آخرت کے اندر، تب جا کے یہ حقیقی علم کھلے گا۔ یہ کوڈ ورڈ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کی مجلس انشاءاللہ بہت اہم مجلس ہوگی، یہ سب ابتدائی باتیں تھی، آپ کے سامنے عرض کر دی کہ سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نور السماوات والارض، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اقراری مجرم ہے، اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلا، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے اے اللہ اس کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ مقدس کتاب تو نے ہم جیسے نالائقوں کو اور گنہگاروں کو عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے حقوق کو جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک صالح بنا، اپنی مرضیات پر چلا، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے تمام رشتہ دار اور عزیز اور اقارب کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما، جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کمزوروں کی مدد فرما، اے اللہ بیواؤں کی مدد فرما، اے اللہ یتیموں کی مدد فرما، ان کا کفیل بن جا، اے اللہ ان کا کفیل بن جا، اے اللہ تو ان سب کو اپنے خزانے غیب سے اے اللہ ان کی پوری کفالت فرما، اے اللہ ہم سب کو ان سب کے لیے درد اور فکر ہم سب کے دلوں کے اندر بھی پیدا فرما، اے اللہ ہماری اس مسجد کی تمام ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ اطراف میں بسنے والے گھروں کے اندر 100% دینداری زندہ فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی مختصر دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی